السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سیشن میں لوگوں کے کچھ سوالات ہیں جو انہوں نے پوچھے ہیں، تو انشاءاللہ میں ان کے جواب دینا چاہوں گا۔ محمد عثمان مانچسٹر سے ایک سوال کر رہے ہیں۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ حق مہر کتنا ادا کرنا چاہیے، ایک اپنی بیوی کو کتنا میکسیمم ہم دے سکتے ہیں یا منیمم کتنا دے سکتے ہیں۔ تو جہاں تک حق مہر کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق مہر کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے۔ غریب اوبویسلی تھوڑا دیتا ہے، جو امیر ہے وہ زیادہ دیتا ہے یا زیادہ دے سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی زیادہ دے سکتا ہے اور وہ تھوڑا دے تو اسے چاہیے جتنی اس کی استطاعت ہے، اس کی حیثیت ہے، اس کے مطابق اس کو دینا چاہیے۔ اور جیسے ہمارے معاشرے میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ لوگ زبردستی بہت زیادہ حق مہر لکھوا لیتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایک انسان کی جتنی استطاعت ہے، جتنی اس کی پسلی سہ سکتی ہے، اتنا ہی حق مہر ہمیں لکھوانا چاہیے۔ ویسے تو اگر کوئی سونے کا پہاڑ دینا چاہتا ہے وہ بھی دے سکتا ہے، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہر انسان کی اپنی حیثیت ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وہ ایک صحابی آئے جنہوں نے نکاح کی بات کی کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کیا آپ کے پاس حق مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ کوئی لوہے کی انگوٹھی تک ان کے پاس نہیں تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا آپ کو قرآن یاد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں، مجھے قرآن کی فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ قرآن کی یہ صورتیں ان کو سکھا دینا، پڑھا دینا۔ تو ان صورتوں کے عوض ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر ادا کر دیا تھا، یعنی قرآن کا سکھانا ہی ان صحابیہ کے لیے حق مہر تھا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کیا سود پر قرضہ لیا جا سکتا ہے؟ تو سود پر قرضہ بالکل نہیں لیا جا سکتا۔ سود جو ہے یہ اللہ کے ساتھ کھلم کھلا ایک جنگ ہے۔ ہاں، سود والا اس کو یہ چاہیے کہ وہ قرضہ نہ لے سود پر، بلکہ وہ زکوٰۃ لے لے۔ زکوٰۃ لینا اس کے لیے بہتر ہے۔ جو مقروض ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اسے اللہ کی حدوں کو پامال نہیں کرنا چاہیے، اس کام سے بچنا چاہیے، کیونکہ کھلم کھلا اللہ سے جنگ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی زکوٰۃ لیتے ہوئے شرم آتی ہے، تو زکوٰۃ لینے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حرام کام سے بچنا چاہیے۔ جو سود کا کام ہے، سود کا پیسہ ہے، اسے نہیں لینا چاہیے، حرام کام سے بچنا چاہیے۔ جو انسان مقروض ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ اگر آپ کے بھی ارد گرد کوئی ایسے لوگ ہیں جو مقروض ہیں تو آپ ان کو بھی اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، آپ ان کو اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے قرضہ جات کو اتار دیں۔ ایک بھائی کا سوال ہے، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم رات کو اونچی آواز میں تہجد کی نماز میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل قرآن اونچی آواز میں رات کو پڑھا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم تراویح میں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرات سے پڑھتے ہیں، اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، تو بالکل پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر گھر میں آپ کے کوئی انسان ڈسٹرب نہیں ہو رہا، وہ اگر سونا چاہ رہا ہے، وہ پریشان ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو اونچی آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے، آپ کو دل میں پڑھنا چاہیے، تاکہ آپ کے ساتھ سونے والا جو بھی ہے، جو بھی ماں بہن بچے کوئی بھی ہیں، تو آپ کی وجہ سے وہ ڈسٹرب نہ ہوں، آپ کی عبادت سے وہ پریشان نہ ہوں۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ میرا کچھ حساب کتاب، کچھ لین دین باقی ہے، میں نے کسی کے پیسے دینے ہیں، تو ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے کتنے پیسے دینے ہیں۔ تو اس میں ایسے میں یہ کرنا چاہیے کہ آپ ایک اندازے کے مطابق ایک اماؤنٹ جو بھی بنتی ہے، آپ ایک اندازہ لگا لیں، اس کے مطابق آپ وہ جو رقم ہے آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں اس پر راضی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ جی میرا اندازہ تو یہ ہے اور وہ کہیں یہ میرا اندازہ نہیں ہے۔ تو میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، باہمی رضامندی کے ساتھ آپ بیٹھ کر اس فیصلے کو طے کر سکتے ہیں، تاکہ دونوں پارٹیاں راضی ہو جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن پھر وہ آپ کا گریبان پکڑے ہوئے ہو اور آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے۔ اس لیے باہمی رضامندی کے ساتھ جو ایک حساب ہے، ایک اندازہ ہے، اس کے مطابق آپ پیسے دے سکتے ہیں۔ ایک بھائی کا سوال ہے کیا بدعتی شخص کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بھائی جب آپ نے نماز پڑھنی ہی ہے تو بدعتی شخص کے پیچھے کیوں پڑھنی ہے؟ آپ نے دیکھیں اپنا ٹائم نکالا، وضو کیا، آپ چل کر آئے، اور پھر بھی آپ بدعتی شخص کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو کیوں پڑھتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے ملتان سے یا لاہور سے آپ نے کراچی جانا ہو، اور آپ کی مسجد کے باہر یا گھر کے باہر ایک بس لا کے کھڑی کر دی جائے اور یہ کہا جائے کہ جی یہ بس بالکل فری میں آپ کو لے کر جائے گی، آپ کا کوئی کرایہ نہیں لگے گا،
لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ اس میں جو ڈرائیور ہے وہ اندھا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کیا اس میں کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسافر بیٹھنا پسند کرے گا؟ یقینی بات ہے کوئی بھی بیٹھنا پسند نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا جو ڈرائیور ہے وہ اندھا ہے۔ وہ آپ کو کراچی تو نہیں پہنچائے گا، کہیں اور ہی ہاسپٹل میں پہنچا دے گا آپ کو۔ تو اسی لیے ایسے شخص کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں، بہتر یہی ہے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کیا جائے۔ ایک بھائی کا سوال ہے، کیا سورج گرہن میں عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل نکل سکتی ہے، اس میں کوئی کہ بات نہیں ہے۔ اصل میں یہ نا ہندوانہ سوچ ہے، ہندوؤں کے رسم و رواج ہیں، وہ لوگ اس طرح کے کام کیا کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اگر ایک عورت نہر کے پاس بیٹھی ہوئی، ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ گاؤں دیہات میں عورتیں نہروں کے پاس بیٹھی ہوئی کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں، جوڑوں کے پاس بیٹھ کے کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں۔ اگر وہ عورت وہاں بیٹھ کے کپڑے دھو رہی ہے اور اگر سورج گرہن ہو جائے تو بتائیں وہ پھر عورت کہاں جائے گی؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں کوئی کہ بات نہیں ہے، اسلام میں اس طرح کی کوئی بات نہیں بتائی۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ دو بھائی آپس میں لڑے ہیں، تو دونوں میں سے ایک کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، ایک نے زیادتی کر دی ہے، تو جس نے زیادتی کی ہے اس کے والد صاحب نے اس اپنے بچے کو اپنی جائیداد سے آہ کر دیا ہے۔ جہاں تک قرآن و حدیث کا تعلق ہے تو کوئی بھی باپ اپنے کسی بھی بیٹا یا بیٹی کو آہ نہیں کر سکتا، جائیداد سے علیحدہ نہیں کر سکتا۔ وہ اس کا شرعی وارث ہے، اس میں حق ہے۔ کسی باپ کے پاس بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جائیداد سے بے دخل کر دے۔ ایون کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آئے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں اپنے اس بیٹے کو یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں، تو آپ اس پر گواہ بن جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا آپ کی اور اولاد بھی ہے اور بچے بھی ہیں آپ کے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، میری اور اولاد بھی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا آپ یہ تحفہ، یہ چیز اپنے ہر اس بچے کو بھی دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں ان کو یہ نہیں دے رہا ہوں، یہ تحفہ میں صرف اپنے اس بچے کو دے رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس ظلم پر پھر میں گواہ نہیں بنتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظلم کہا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اگر اپنے کسی بچے کو کچھ تحفے تحائف دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ سب بچوں میں برابری کریں۔ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کی کوئی تقسیم نہیں ہوگی، دونوں کو برابری کی بنیاد پہ ان کے حقوق دینے پڑیں گے، ان کو تحفے تحائف دینے پڑیں گے۔ اور ہمارے معاشرے میں اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم جب اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو آپ کی شادی کر دی ہے، اس لیے آپ کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں ان کی پکڑ ہو جائے گی، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کام شرعی نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف یہ کام ہے۔ کیونکہ شادی کرنا آپ کا فرض تھا، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ بھائیوں نے شادی کی یا اس کے والد نے شادی کی اپنی بچی کی، یہ ان کا فرض تھا۔ لیکن جب جائیداد کی باری آتی ہے تو آپ کو اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو جو شرعی حق ہے وہ اس کو دینا پڑے گا، وراثت میں جو اس کا حصہ بنتا ہے آپ کو دینا پڑے گا۔ اگر آپ کے کسی بھی قسم کے سوالات ہوں تو آپ بھی بلا جھجک سوالات کر سکتے ہیں۔